اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہی اللہ کا اطاعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ اللہ کی اطاعت ایسے ہوتی ہے۔ یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے پاس وہ معیار ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت ایسے کی جاتی ہے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امر فرمایا۔ اب اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پرکھ سکیں۔ وہ کیا ہے؟ حضور کی اطاعت کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، حضرات صحابہ کرام کی زندگی۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنوارا، ایسا بنایا، ایسی تربیت فرمائی، اللہ نے امتحان لے کر کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے امت کو بتلا دیا کہ اصحابی کالنجوم، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور آج کل کے دور کی بات نہیں ہے، یہ حضور نے اپنے دور میں فرمایا۔ اور کب فرمایا؟ اس وقت فرمایا کہ جب لوگ ستاروں سے رستے معلوم کیا کرتے تھے، قافلوں کے قافلے آیا جایا کرتے تھے، رستے کی سمت اس سے معلوم ہوتی، وقت کا تعین ستاروں سے معلوم ہوتا۔ اس وقت فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب صحابہ کرام کی زندگی میں کسی کو یہ شبہ ہو کہ ان میں تو اختلاف ہوا، تو یہ اختلاف ہمیں آج پتہ چلا ہے، اللہ کے نبی کو پہلے سے پتہ تھا اختلاف ہوگا، لیکن امت میں جو اختلاف ہوگا وہ اس کو دیکھ کر حل کریں۔ ان کا اختلاف قطعاً مفادات والا، ذاتی منفعت والا نہیں، دنیاوی اختلاف نہیں۔ ان کا جتنے بھی اختلافات ہیں وہ دینی اختلافات ہیں، اجتہادی اختلافات ہیں، اور ان کے اختلافات کو کوئی سامنے رکھ کر قطعاً یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی صحابہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان میں اختلافات ہوئے ہیں، تو ان کے اختلافات کے بعد ان کی جو محبتیں ہیں ان کو دیکھ کر چلا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس اس وقت اگر کوئی معیار ہے تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ جس سے اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی پہچان سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس سے تم رو گردانی نہ اختیار کرو، دراں حال ہے کہ تم سن بھی رہے ہو، تمہیں بات پہنچ چکی ہے، تم سننے کے باوجود اب اس سے رو گردانی اختیار نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جو یہ کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ انہوں نے سنا ہونا نہیں ہے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ وہ وہی منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور صرف اپنا چہرہ دکھانے کے لیے، اپنے ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے رہتے، وہ کہا کرتے تھے ہم نے سن لیا، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جن میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس صلاحیت کو ضائع کر دیا۔ سننے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے عمل کا، پڑھنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے عمل کا۔ جب آدمی سنتا رہے اور عمل نہ کرے تو آہستہ آہستہ یہ جو صلاحیت ہے عمل والی، یہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، یہ زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہے کہ جو سنتی ہے اور عمل نہیں کرتی۔ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر
ان منافقین اور ان کفار میں ذرہ برابر بھی کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنا لیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو سنا بھی لیا جاتا تب بھی یہ اعراض کرنے والے ہو جاتے. میرے بھائی، اس سبق سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ شر الدواب، یعنی مخلوق میں بدترین لوگوں کا شیوا ہے. اور مخلوق میں بدترین کوئی اللہ کی وجہ سے نہیں بنتا کہ اللہ نے بنا دیا، بلکہ وہ اپنی ذاتی صلاحیت کے سلب کرنے، ضائع کرنے کی وجہ سے بنتا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہمیں صلاحیت دی ہے اس کو دین اسلام کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله